السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، میں محمد اشفاق جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق جمالی آفیشیل یوٹیوب چینل کی اسلامک آواز۔ سامعین، آج ہمارا موضوع سخن ہے، آج ہمارا موضوع ہے، ہمارا ٹاپک ہے رمضان المبارک اور سحری کھانے کی برکتیں۔ سحری کیا ہے؟ سنت ہے یا واجب ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے تحت آج ہم سحری کی برکتیں اور اس کی عظمتیں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو برائے کرم آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو سامعین، آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین، ہر انسان جانتا ہے کہ رمضان المبارک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت سحری بھی ہے۔ سحری کہتے کیسے ہیں؟ صبح صادق سے پہلے آخری رات کے وقت کو کہا جاتا ہے سحری کا وقت، اور اس وقت کے کھانے یا پینے کو سحری کہتے ہیں، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو وقت ہے اس کو سحری کا وقت کہا جاتا ہے، اور سحری کے وقت کھانا پینا سنت ہے کہ اس پر مسلمان کو ثواب دیا جاتا ہے۔ آئیے حدیث پاک کی روشنی میں اس کی برکت ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک کا ٹکڑا ہے یہ، یعنی سحری کے وقت روزے کے لیے کھانا پینا برکت کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ، اور اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، صحت و تندرستی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ مبارک ہے وہ گھر جن میں رات کے آخری حصے میں سوتے اٹھ کر کھایا پیا جاتا ہے، اور رمضان کی اس نعمت سے وہ پورا فائدہ حاصل کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو سامعین، یہ بات قابل غور ہے کہ کھانا اگر پیٹ بھرنے کے لیے کھایا جائے، پانی پیاس بجھانے کے لیے پیا جائے تو انسان کو یہ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہی کھانا پینا سنت جان کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و پیروی، آپ کی فرما برداری میں ہو تو اس سے صرف پیٹ ہی نہیں بھرتا، پیاس ہی نہیں بجھتی، بلکہ یہ عبادت بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے رب کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ہم نے اس کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رات کے آخری حصے میں کچھ کھایا یا پیا، یہ سوچ کر کہ نبی نے ارشاد فرما دیا کہ سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اپنے محبوب کی اس اتباع کے وسیلے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس پر ثواب بھی عطا فرمایا اور رزق میں فراخی کا ذریعہ بھی بنا دیا، سبحان اللہ، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ عبادت نام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں پر عمل کرنے کا۔ تو سحری اسی لیے ذریعہ برکت بنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور سچ یہ ہے کہ اگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھی ہوتی تو وہ عبادت نہ کہلاتی، اور یہی حال ان تمام کاموں کا ہے جن کو ہم ذریعہ ثواب جانتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ خدا کی بندگی اور اس کی اطاعت و فرما برداری کے مظاہرے کا مہینہ دیکھیے کہ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی بندگان خدا مسلمانوں کے کھانے پینے سونے کے سب اوقات تبدیل ہو گئے، یعنی بدل گئے۔ ہمارے دن رات کا جو نظام 11 مہینے رہتا ہے، رمضان میں وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ سحر جو فطری طور پر گہری نیند کا وقت ہے اور اس وقت دنیا سوتی ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اس وقت اس کے گھر میں کھانا پینا ہو رہا ہے، لیکن جو اس وقت کھا پی رہا ہے اس کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ وہ تو یقین کرتا ہے کہ میرا کھانا اور پینا کوئی بھی عمل میری اپنی مرضی سے نہیں، میں تو بندہ ہوں اپنے پروردگار کا، اور بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ بندے کا ہر عمل آقا کے حکم اور مرضی کے مطابق ہو۔ بس میرا معبود حقیقی مجھے جس وقت کھانے پینے کا حکم دیتا ہے میں کھاتا پیتا ہوں، اور جب وہ روک دیتا ہے تو چاہے کتنی ہی بھوک لگے، کتنی ہی پیاس لگے، میری کیا مجال جو کھانے پینے کی چیزوں پر نظر بھی ڈالوں، کیا مجال جو دل میں کھانے پینے کا وسوسہ بھی پیدا ہو۔
یہی تو بندگی ہے۔ اور جب مسلمان کا حال یہ ہو کہ بھوک لگے تو کھائے، پیاس لگے تو پیے، چاہے کھانا پینا حلال ہو یا حرام، رمضان ہو یا غیر رمضان، کچھ پرواہ نہیں، وہ مسلمان خدا کا بندہ نہیں بلکہ اپنے پیٹ، اپنے نفس اور اپنی خواہش کا غلام۔ تو سامعین، اور جس نے نفس کی غلامی سے چھٹکارا حاصل نہ کیا وہ نہ دنیا کی بھلائی پا سکتا ہے اور نہ ہی آخرت کی نجات۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نفس پر قابو پا لینے کے اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نفس پر قابو پا لینے کو جہاد اکبر قرار دیا ہے، اور رمضان کا مہینہ اسی جہاد کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دن بھر کی تکان کے باوجود پابندی، 20 رکعت تراویح ادا کرنا، گہری نیند سے بیدار ہو کر کھانا پینا، سارا دن بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، نفس کی خواہش پر کنٹرول کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ نفس سے جہاد ہی تو ہے۔ اور یہ ایک مہینے کا جہاد مسلمان کو پورے سال کے لیے ایسا مضبوط مجاہد بنا دیتا ہے کہ پھر وہ کس میدان میں شکست نہیں کھاتا۔ اور یہ ایک مہینہ جہاد مسلمان کو پورے سال کے لیے ایسا مضبوط مجاہد بنا دیتا ہے کہ پھر وہ کسی میدان میں شکست نہیں کھاتا۔ غرض ہے کہ سحری سنت ہے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کے چند لقمے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، یعنی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہے، ہم پر روزے فرض ہونے سے پہلے اور لوگوں پر بھی روزے فرض ہوئے، لیکن ان کے روزے رکھنے کا، سحری کھانے کا، رمضان کی نیت کرنے کا، روزے کی نیت کرنے کا ان کا طریقہ الگ تھا۔ نبی نے ارشاد فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کے چند لقمے ہیں۔ اہل کتاب کے نزدیک روزوں کے دنوں میں رات کو سونے کے بعد کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں سحری مقرر کی گئی ہے۔ یہی فرق ہے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں میں۔ لہذا اگرچہ سحری فرض و واجب نہیں، لیکن اس کو بغیر کسی عذر یعنی کسی مجبوری کے مستقل یعنی برابر چھوڑ دینا خدا کی نعمت کو ٹھکرانا اور اس کی ناشکری کرنا ہے، اور ایک برکت سے محروم ہونا ہے۔ ہاں، اگر کسی رات کسی وجہ سے سحری نہ کھائی تب بھی روزہ رکھا جائے اور روزے میں کوئی کمی یا کراہت واقع نہیں ہوگی۔ سحری چھوٹ جانے کو روزہ چھوڑ دینا کا عذر یعنی مجبوری ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کے چند لقمے کا جملہ فرما کر در حقیقت یہ ارشاد فرمایا کہ سحری کو دن بھر کا کھانا پیٹ میں جمع کر لینے کا ذریعہ نہ سمجھا جائے، بلکہ چند لقمے یعنی تھوڑا کھانا ہلکی غذا سنت سمجھ کر کھائی جائے، کیونکہ سحری کے وقت اتنا پیٹ بھر کر کھا لینا کہ فجر کی نماز ادا کرنا دشوار ہو، دن بھر طبیعت بھاری رہے، صحت کے لیے بے حد مضر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند نہیں کہ ان کے غلاموں کی صحت خراب ہو یا وہ بیمار ہو جائے۔ تو سامعین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن کی اچھی سحری کھجور ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سحری کے وقت ثقیل غذا استعمال نہ کی جائے کہ بد ہضمی ہو، کھجور یا اس جیسی ہلکی اور طاقتور غذا استعمال کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے مطابق بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ سحری کے کھانے کے بعد وہ کھجور استعمال کرتے ہیں تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد پر پوری طرح عمل ہو جائے، اور بہتر یہ ہے کہ ہم بھی اس سنت کو ادا کر لیا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو سحری کا وقت نصف رات کے بعد ہو جاتا ہے، یعنی آدھی رات کے بعد، لیکن بہتر یہی کہ آخری وقت میں کی جائے، لیکن وقت ختم ہونے سے چند منٹ پہلے کھانا پینا ختم کر دینا چاہیے۔ اسی میں احتیاط ہے، اگر حساب میں غلطی یا گھڑی غلط ہونے کی وجہ سے 1 منٹ کی بھی دیر ہو گئی تو روزہ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سحری سے فارغ ہو کر روزے کی نیت کر لینا چاہیے، اگرچہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے اور سحری کا کھانا خود نیت ہی ہے۔ علاوہ اس کے رمضان کا چاند نظر آتے ہی مسلمان پورے مہینے کے روزے کی
نیت کر لیتا، لیکن مستحب یہی ہے کہ روزانہ بعد سحری اپنی زبان میں یہ کہہ لیا جائے کہ میں کل کے لیے رمضان کے فرض روزے کی نیت کرتا ہوں، اور ہو سکے تو یہ الفاظ کہے جائیں کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، کہ میں نے نیت کی کہ کل اس رمضان کا روزہ اللہ کے لیے رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر سحری کے وقت روزہ رکھنے میں کچھ شک تھا تو نیت کرنا لازمی ہے، اور اگر اس وقت نہ کی تو صبح آدھا دن سے پہلے تک کی جا سکتی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کھائی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے غسل کر لیا جائے، یا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کر لیا جائے، اور بلا ضرورت زیادہ دیر ناپاک رہنا عام دنوں میں بھی گناہ ہے، اور روزے کی حالت میں تو سخت گناہ ہے۔ ویسے اگر کسی نے صبح تک بھی غسل نہ کیا تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن بہرحال بہت برا کیا اور احترام روزہ کے بھی خلاف ہے۔ تو سامعین، ہمارے کچھ بھائیوں نے ہم سے کمنٹس میں یہ کہا تھا، بلکہ ہمارے ایک خاص دوست ہیں جناب محمد رفیق صاحب، انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضرت ایک مسئلہ بتائیے، سحری تو ہم نے کھا لی، سحری کے بعد رمضان رکھا، روزہ رکھا، اور جب ہم افطار کریں تو اس وقت کچھ لوگ افطار کرنے سے پہلے نیت کرتے ہیں۔ نیت کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ افطار کی نیت کر لیجیے، تو حضرت یہ بتائیے کہ افطار کی نیت پہلے کی جائے یا بعد میں؟ تو حضرات، کھانا جب شروع کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھانا شروع کیا جائے۔ افطار ہم نے کر لیا، کچھ کھا لیا، افطاری کے بعد ہم جب فارغ ہو گئے تو افطار کی نیت پہلے نہیں بلکہ بعد میں، جس طریقے سے ہم کھانا عام دنوں میں کھاتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقنا وجعلنا من المسلمین، اسی طریقے سے سحری کی نیت بھی، جو افطار کی نیت جو ہے وہ افطاری کرنے کے بعد ہی کی جائے۔ اور کس طریقے سے کی جائے عربی میں اس کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ تو حضرات، انشاءاللہ تبارک تعالی اس کا ترجمہ میں آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے اس ویڈیو کے ذریعے سحری کی نیت اور رمضان کی افطاری کی نیت کب اور کیسے کرنا چاہیے وہ سمجھ ہی لی۔ تو حضرات، بس یہی باتیں تھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو شریعت مطالعہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تو جملہ دنیا کے مسلمانان اہل سنت کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہماری ہر جائز تمناؤں کو پروردگار عالم مستجاب و مقبول فرمائے۔ تو دوستو، میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ رخصت ہونے سے پہلے بس ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پیارے دوستو، آپ سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اور بھی معلوماتی ویڈیو، معلوماتی باتیں اپنے اس چینل کے ذریعے ویڈیو بنا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں اور آپ ان کو سمجھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ تو سامعین، میں جب تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں کل رمضان کی 5ویں رات کے بیان میں۔ یہ رمضان کی 4تھی رات اور سحری کی فضیلت، سحری کھانا سنت ہے یا سحری کھانا واجب ہے، نبی کے فرمان کے تحت آپ کو بتا ہی دیا۔ روزے کی افطار کی نیت کس طریقے سے کی جاتی ہے، کب کی جاتی ہے، پہلے یا بعد میں، وہ بھی آپ حضرات نے سماعت کر لیا۔ دوستو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔